ایسی آڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا پی ایم ایل این کو اس وقت. اب چونکہ فیصلے آ رہے ہیں، اس وقت بھی عدالتوں کے فیصلے تھے، اب بھی عدالتوں کے فیصلے ہیں، ہم ان پر سوال تو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ فیصلے ہیں. اب یہ جو فیصلے آئے، اب ایک شخصیت جو پہلے اس میں ملوث تھی اب اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا، تو وہ اب اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ اور خاص طور پر جب ہم نواز شریف صاحب جو کہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں انتخابات کے بعد، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو ایک سیاسی انتقام کا موقف بنایا گیا، کہا جاتا تھا نون لیگ کی طرف، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ثابت ہو گیا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ ہی بنایا گیا تھا؟ دعا پہلے تو مجھے آپ سے احتجاج کرنے دیں. جی بالکل. میرے قائد سرخرو ہوئے اور آپ نے مبارکباد نہیں دی انہیں. سب سے پہلے تو آپ قائد، مجھے لگا تھا آپ مٹھائی لے کر آئیں گے، نہیں پہلے آپ قائد کو مبارکباد دیں، اتنا اللہ نے سرخرو کیا ہے. ایک بات اب ذہن میں رکھیں، ہمارے ملک میں ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے. جو سزا ہوئی تھی یا سزائیں ہوئی تھیں وہ میرٹ پہ ہوئی تھیں. آج بریت ہوئی ہے تو وہ بھی میرٹ پہ ہوئی ہے. دیکھیں اس میرٹ کی یقین دہانی اگر قائد کو نہ کرائی جاتی تو وہ پاکستان کبھی تشریف نہ لاتے. وہ آرام سے سکون سے علاج کرا رہے تھے لنڈن میں بیٹھ کے، اور وہ وہیں بیٹھے رہتے. جب انہیں یہ یقین دلا دیا گیا کہ جی آپ کے میرٹ پہ اب بریت ہو جائے گی تو وہ واپس آ گئے، اور آج وہ ہم نے دیکھ لیا، وہ میرٹ ہمیں نظر بھی آ گیا. اب لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ حضور جن ججوں نے، وہی عدالتیں ہیں، کچھ جج بھی وہی ہیں جنہوں نے سزائیں دی تھیں، تو ان ججز کو سزا کون دے گا؟ بھائی سارا غلط. وہ آج قائد جب کہتے ہیں کہ میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا، اور جن لوگوں نے ریفرنس بنا کے بھیجے اور جن لوگوں نے کہا کہ جی نہیں بس اس کو کھولنا بھی نہیں ہے، بس سزا سنانی ہے، اور پھر ججوں نے الحمدللہ آرام سے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، چونکہ آرڈر آ گیا ہے اب ہم سزا دے دیتے ہیں. تو میں یہ کیسے مان لوں کہ اب آرڈر نہیں آیا ہوگا ججز کو کہ آپ نے بری کرنا ہے؟ مطلب اس وقت اگر آرڈر پہ چل رہی تھی چیزیں تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آرڈر پہ نہ چل رہی ہوں؟ قائد کو البتہ کچھ لوگوں کا اس میں شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. ایک تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن سے ڈیل کر کے وہ واپس آئے. ایک چھوٹے قائد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اپنا رول پلے کیا اس لیول پہ، اور آج قائد کو سرخرو ہونے کا موقع ملا. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ العزیزیہ میں وہ کیوں بھی دوبارہ رجسٹرار ڈیٹ دے گا. وہ آج ہی کر دیتے یار اس کو بھی. آپ دیکھیں نا، ہم تو لٹکے ہوتے ہیں. آج کل تو چھوٹی سی ضمانت کا فیصلہ ہوتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی پتہ نہیں کب اس کو سنایا جائے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں ضمنی سوال اگر آپ اجازت دیں سر، اگر یہ جو کیسز ہیں جو سیاسی انتقام کی بات کرتے ہیں، تو یہ اگر کہلوا کر سزا تھی تو اب اگر پھر ڈیل کے ذریعے ان کو بریت اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس میں کیا غلط کیا ہے؟ نہیں میں تو پہلے اعتراف کر چکا ہوں کہ میرٹ پہ ہے سب کچھ. میں تو اس سے تو انکار ہی نہیں کر رہا. دعا مطلب وہ سزا آپ، مطلب آج قائد بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ملک کیسے چلے گا، کیا پرائم منسٹر کو نکال دیتے ہیں درمیان میں سے رکھ کے. تو میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ وہ ایک پرائم منسٹر اس وقت جیل میں ہے. آج اچھا ہوا انہوں نے بات کی اس پرائم منسٹر کے حوالے سے جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس وقت، کہ وہ نہیں چاہتا میں ہو، لیکن وہ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا نظام ہے، اسی طرح چلتی ہوتی ہیں چیزیں. قدرت سے زیادہ ہم نے کچھ نظام کو خود بھی بگاڑا ہوا ہے. ہم چونکہ ظاہر ہے ہمیں کندھے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے، اور وہ سارے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سارے یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تو دیکھیں نا، سیم پیج کی کتنی گردان ہوا کرتی تھی کہ جی ہم سیم پیج پہ ہیں اور ایسی کی تیسی جو مطلب وہ ہم فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. پھر وہ سیم پیج درمیان میں پتہ نہیں کسی نے سیاہی ڈال دی اس میں یا کہیں سے پھٹ گیا وہ، اور چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ پیج، سیم پیج سے نکلنے کی ضرورت ہے اس ملک کو. اس ملک کے پیج پہ آنا چاہیے کہ اس کے لیے آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر صرف اس ملک کے لیے کریں. بہرحال آپ قائد کو مبارک نہیں دی آپ نے، مجھے اس پہ تو احتجاج کا حق ہے. میں قائد کو مبارک دے رہا ہوں کہ ان کو بریت بہت بہت مبارک. صحیح ہے جی. چلے جی، ایاز صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کو مبارک، اور فیصل صاحب مبارک دینا پسند کریں گے آپ نواز شریف صاحب کو؟ اور آپ کے خیال میں جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سب فیصلے، چاہے وہ سزائیں ہوں، چاہے وہ سزاؤں سے خلاصی ہو، وہ سب میرٹ پر ہوتا ہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے یہ جو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور اب یہ جو آج کا فیصلہ، یہ سب میرٹ پہ ہے؟ وہ تو میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ الیکشن وقت پر ہو گئے تو قوم کا مفاد ہوگا، وقت پہ نہیں ہوئے تو وہ بھی قوم کا مفاد ہوگا، اور ملتوی ہو گئے تو وہ بھی قوم کا مفاد ہوگا.
اس میں تو کوئی ہمیں ڈیبیٹ کرنی نہیں چاہیے. لیکن آج کا فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے سربراہ سمیت دیگر لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا نبیذ سیر ہے کہ اگر آج ان کو سزا ہو جاتی ہے تو 4 سال کے بعد جو ہے اس سزا کو جو ہے وہ کالعدم بھی جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ایک خاص ماحول بنا کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزا دی گئی. جیسا اس وقت عدلیہ کہہ رہی ہے ایسا ہی ہوا ہوگا, جیسا عامر صاحب بیان کر رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہوا ہوگا. ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے تو آپ ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ اگر نواز شریف کی جانے سے پاکستان کو نقصان پہنچا, ان کو دینے سے پاکستان پیچھے چلا گیا, تو وہ افراد جو ذاتی حیثیت میں, انفرادی حیثیت میں یا اداروں کے حوالے سے استعمال ہوئے یا انہوں نے دوسروں کو استعمال کیا, اگر آج آپ نے, یہ اب یہ نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے, آپ اللہ پر چھوڑ کے جو ہے نا بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اگر آج آپ نے ان کو عبرت نہیں بنایا تو آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آج آپ کی سزائیں کالعدم ہوئی ہیں, یہ کالعدم سزائیں کل جو ہے نا بحال بھی ہو سکتی ہیں. یہ سسٹم ہے, سسٹم کو کہیں تو آپ نے جو ہے وہ بریک لگانا ہے. جو عامر صاحب کہتے ہیں کہ نیب کے افسران نے تو ڈی آئی ٹی کی رپورٹ بھی نہیں پڑھی تھی, ان سے اوپر آیا, اور بھائی نیب کے افسران کو تو لٹکانا بھی چاہیے نا. آپ بنائیں نا عبرت. اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ماضی میں کیا غلط ہوا, اس چیز کو بھی چھوڑ دیں. جی جی اس چیز کو بھی چھوڑ دیں, ماضی میں کتنا غلط ہوا. آج جو فیصلہ ہے اس کے محرکات, اسباب, اس کو بھی چھوڑ دیں. کہیں تو چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا, چلے آج سے شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اتنی سخت کارروائی کر دیں کہ آئندہ کوئی افسر کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو, کوئی ادارہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو, کوئی افسران کسی ادارے کو استعمال نہ کر سکے. عبرت بنا دینا. آج نواز شریف صاحب دیکھیں اس وقت جس پوزیشن, نواز شریف صاحب کریں, نیب کے قانون میں لکھا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب جس پوزیشن پر ہے اس وقت, ان کے لیے جو ہے نا وہ 4تھی دفعہ وزارت عظمیٰ تک پہنچنا اہم نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے زیادہ اہم یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سمت کو درست کر دیں, پاکستان کے نظام کو بہتر کر دیں. آج یہ ہمت کریں, آپ یہ روایت ڈال دیں, آپ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جو ہے نا وہ سرخرو ہو جائیں گے. آپ چھوڑ دیں کہ آپ نے دوبارہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچنا ہے اور دوبارہ سے وزیر اعظم وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوانا ہے. لیکن آپ اس کا تو علاج نہیں ہے. پھر اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ 4 سال کے بعد یہ سسٹم تبدیل ہوگا, یہاں شفٹ تبدیل ہوگی, ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوں گی, کوئی کسی کی سزا کالعدم ہو جائے گی, کسی کی سزا بحال ہو جائے گی. یہی سسٹم چلتا رہے گا. کوئی تو ہو اس ملک کے اندر جو کھڑا ہو جائے کہ بھائی اب یہ غلط ہو گیا, ابھی میں اقتدار کو لات مارتا ہوں, میں نے نظام کو اب صحیح کرنا ہے, میں نے ملک کو درست میں ڈالنا ہے. میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے. یہ موقع اس وقت پاکستان میں کسی کے پاس ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہ اس وقت کر سکتے ہیں اگر اس وقت وہ ہمت کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ ان کے لیے اقتدار اہم نہیں ہے, اس قوم دعا ایک چھوٹی سی بات کر لیں اور پاکستان اہم ہے, تو یہ زیادہ میرے لیے اہم ہے. تو آج وہ طے کر لیں کہ اب بھائی پہلے اس معاملے کو نمٹا دو, تاکہ آئندہ کے لیے چیپٹر کہیں تو اس کو کلوز کرنا ہے نا, یا اس کو چلاتے رہنا. 70 سال سے چلا ہے, آئندہ 70 سال بھی اسی طرح چلانا چیزوں کو, تو چلاتے رہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ بات بھی ذہن رکھیے